السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک امتی کے لیے ایک جو ہے نا ان کے رزق کا ایک پیمانہ ترتیب دیا کہ اس کا جو ہے نا اس کی آدھی زندگی امیرے میں گزرے گی اور آدھی زندگی فقیرے میں گزرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کا جو فلاں امتی ہے نا اس کی آدھی زندگی امیرے میں گزرے گی اور آدھی زندگی فقیرے میں گزرے گی۔ اب یہ ڈپینڈ اس کے اوپر کرتا ہے، وہ چوز کر سکتا ہے۔ ہم نے اس کو یہ اختیار دے دی ہے کہ اگر وہ اپنی پہلی زندگی جو ہے نا وہ فقیری میں گزارنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، امیری میں گزارنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ آپ اس سے پوچھ کے ہمیں بتا دیں، ہم پھر اس طرح سے اس کے رزق کی تقسیم کی ترتیب کر لیں گے۔ اللہ نے اس کو اپنے نبی کو بلایا اور اس امتی کو اختیار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جب واپس آئے اور انہوں نے اپنے اس امتی کو بلایا، اس کو کہا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کی تقسیم کی ایک ترتیب بنائی ہے کہ آپ کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی اور آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی۔ اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہلے امیری کو چوز کرتے ہو یا فقیری کو چوز کرتے ہو۔ تو اس امتی نے کہا کہ حضرت ایسا کیجئے کہ مجھے تھوڑی مہلت دیجئے، میں مشورہ کر لوں، پھر اس کے بعد میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ گھر جاتا ہے، گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ قریبی دوست ہوتی ہے، ساتھی ہوتی ہے، اس سے آپ ڈسکس کرتے ہیں زندگی کے تمام معاملات کو۔ تو اس نے یہ بھی اس سے ڈسکس کیا کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی اور آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی۔ اب جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو یہ تو ہونا برحق ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر یہ ہمارے اوپر یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ اختیار دے دیا کہ ہم پہلے امیری کو چوز کریں یا ہم فقیری کو چوز کریں۔ تو آپ کیا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، پہلے اس کی بیوی نے کہا نہیں، پہلے آپ اپنی بات بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ہم فقیری کو اڈاپٹ کریں، پہلے ہم فقیری کو چوز کریں، کیونکہ آخری جو زندگی ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس رزق کی فراوانی ہوگی تو ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ اگر پہلی زندگی جو ہے نا وہ اچھے اچھے کھانے کھانے میں اور اچھے اچھے لباس پہننے میں، اچھے گھر میں رہنے کے میں عادت پڑی ہو اور اچانک آپ کے اوپر فقیری آ جائے، اچانک آپ کے اوپر غربت آ جائے، تو پھر آپ کے لیے بہت ذرا مسائل آ جاتے ہیں۔ آپ کے لیے زندگی نیکسٹ آخری جو زندگی ہوتی ہے وہ گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا نہیں، میں آپ سے متفق نہیں ہوں، آپ ایسا کرو، پہلے آپ امیری کو اختیار کرو، امیری کو چوز کرو، بعد میں آپ نے غریبی کو چوز کرنا ہے، کیونکہ یہ میرا یہ دل ہے، میرا یہ من کر۔ اس نے کہا نہیں، آپ یہ سوچ لیں کہ پہلے آپ کو اچھے اچھے کھانے کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، زبردست قسم کے ککڑ کڑھائی وہ کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہو اگر، تو پھر بعد میں اگر آپ کو جو ہے نا روکھی سوکھی کھانا پڑ جائے اور روکھی سوکھی بھی شاید نہ ملے تو پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے یہ کہنا ہے، اللہ کے نبی کو یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ سے اپنے اللہ سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ ہمیں پہلے امیری دے دیں، فقیری ہم بعد میں لیں گے۔ اس نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا، چلے گئے اس نبی کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے کہ پہلے ہمیں امیری دے دے، بعد میں ہمیں فقیری دے دے۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میرا جو امتی ہے اس کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ پہلے اس کو امیری دے دی جائے، فقیری اس کو بعد میں دی جائے، غربت اس کو بعد میں دی جائے۔ تو جب اس کو جو ہی اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو ان کے اوپر تو رزق کی فراوانی ہو گئی۔ جب اس کے اوپر رزق کی فراوانی ہوئی نا تو اس کی بیوی نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے ایک کوٹ لیتے ہیں تو آپ نے ساتھ میں ایک غریب کے لیے بھی لینا ہے، اپنے لیے کوئی اچھا لباس لیتے ہیں تو ساتھ میں ایک غریب کے لیے بھی ضرور آپ نے ایک اچھا لباس لینا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کھانا پکا ہے تو وہ کھانا سارا کا سارا آپ نے نہیں کھانا، بلکہ اس میں آدھا آپ نے غریب کو دینا ہے، آدھا آپ نے خود کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ترتیب بنانی ہے، روز کی یہ ترتیب بنانی ہے۔ اور یہ میرا بلیو ہے، اس کی بیوی اسے کہتی ہے یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کے اوپر کبھی بھی غربت نہیں آئے گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس نے جو ہے نا تقسیم کرنا شروع کر دیا، رزق کو بھی، مال کو بھی، اور ہر ایک چیز کو جو وہ اپنے لیے لیتا، اپنے خاندان کے لیے لیتا، اپنی بیوی بچوں کے لیے لیتا، وہ غریب کے بیوی بچوں کے لیے بھی لیتا، غریب کے لیے بھی خوراک کا انتظام کرتا، غریب کے لیے بھی لنگر بنتا اس کے گھر میں، تو اس کے گھر میں ریل پیل لگ گئی۔ ظاہری بات ہے، ایک فرا دل بندہ ہے، ایک غنی بندہ ہے، غریب لوگ آتے اس کے گھر سے کھانا کھاتے چلے جاتے، لباس لیتے چلے جاتے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس بستر نہیں ہے، جو چیز بھی نہیں ہے وہ اس کو کھلے دل سے دیتا، آدھا تقسیم کرتا، آدھا خود خرچ کرتا۔ تو یہ ایک سسٹم چل پڑا۔ تو بہت عرصے بعد اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا نا، تو وہاں پر بڑی گہما گہمی ہے، ریل پیل ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس نے اپنے امتی کو بلایا کہ اب تو آپ کا غربت کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، فقیری کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، میں نے جو اللہ سے بات کی اس حساب سے۔
تو آپ کے پاس تو یہ دیکھو گہما گہمی ہے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے دی ہے نا اس میں سے ہم نے اللہ کے راستے میں آدھے سے زیادہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے. تو پھر اللہ نے ہمیں کبھی فقیر ہونے ہی نہیں دیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے نا، جو بھی مال دیتا ہے، اس میں سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے لیے نکالنا ہے، اللہ کے محبوب کے لیے نکالنا ہے، اور اس انداز سے نکالنا ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہوں تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو. تو یہ چپکے سے صدقہ دیجئے، غریبوں کے گھروں کے اندر پہنچا دیجئے چپکے سے. کچھ کام آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کے محبوب کے لیے کریں. پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اپنی برکتوں سے نوازتا ہے، اپنی محبتوں سے نوازتا ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجیے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. شکریہ.